ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے کوئی انڈسٹری سروائیو کر سکتی ہے جبکہ سالوں سے اس انڈسٹری کے بارے میں یہ سننے کو ملے کہ انڈسٹری غیر منافع بخش ہے. شکیل صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اس انڈسٹری کی مثال پاکستان کی مثال جیسی ہو چکی ہے. جب سے ہم دیکھ رہے ہیں بڑے ہو رہے ہیں, آپ کی بھی جس طرح سے یہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے تو یہ انڈسٹری بھی نازک دور سے گزر رہی ہے, لیکن یہ انڈسٹری ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے. کیا یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز جو پیش کیے جا رہے ہیں اس صورتحال میں یہ انڈسٹری بڑھ سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو بات ہے کہ شاید حماد کی تھوڑی سی اس پہ ورکنگ شاید کمزور ہے تھوڑی. پہلی تو بات یہ میں بتا دوں کہ یہ آج 2015 میں 55 لاکھ لیٹر کو کوٹ کرتے تھی ان کی ایسوسیشن, ٹھیک ہے جی, کہ اتنا دودھ ہمارا سیل ہو رہا ہے کراچی میں. ابھی اس وقت کل میں ایک ٹی وی شو میں بیٹھا ہوا تھا, باقاعدہ ایک ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہے, انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ تقریباً کوئی 70 سے 75 لاکھ لیٹر پہ چلا گیا ہے دودھ کراچی کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ لیٹر آپ کی کنزپشن بڑھ گئی ہے. اور نظر بھی ہمیں آتی ہے وہ کیسے, جہاں پہلے ایک دکان ہوتی تھی علاقے میں وہ 2 سے 3 دکانیں ہو گئی ہیں. چائے والے بہت بڑھ گئے. جی, چائے والے بڑھ گئے. اور میرے خیال ہے پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی شو میں دیکھ بھی رہا تھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں 5 ارب روپے کی تو خالی چائے کا ایک مہینے میں کوئی سیزن گیا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. میں پھر سے ایک بات کہوں گا, خدا نہ خواستہ ہماری اس بات کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کہیں اس انڈسٹری کے خلاف ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں کہ آپ کا سسٹم غلط ہے, آپ کا میکنزم غلط ہے, آپ کا پرائز بڑھانے کا جو سسٹم ہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, ان کے پاس صرف یہ دودھ نہیں ہے, اگر اس دودھ میں سے یہ جو کریم ہوتی ہے وہ نکلتی ہے, جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہم 6% کریم میں آپ کو دودھ دیں گے شہریوں کو. مجھے بتا دیں صارفین کو, چلے میں ان کے ساتھ چلتا ہوں, کراچی کی چند دکانوں میں شاید 6% نکل جائے, 3 سے 4% سے زیادہ فیٹ نہیں ہوتی. فیٹ کہاں چلی جاتی ہے, آپ اس پہ کام کریں. اگر نہیں آپ سے نہیں نکل رہی تو کہیں اور سے جا رہی ہے, کیونکہ یہ 3 جگہ پر قیمتیں بڑھتی ہیں. ڈیری فارمر اپنا پروفٹ لیتا ہے, ہول سیلر اپنا پروفٹ لیتا ہے, ریٹیلر اپنا پروفٹ لیتا ہے. آپ دیکھیں ایک پروڈکٹ کے اوپر 3 لوگ لے رہے ہیں. پہلے تو یہ میکنزم اپنا ختم کریں, بیچ کی چیزوں کو نکال کر باہر پھینکے تاکہ ان کی قیمت اور ریٹیلر کی قیمت ایک جیسی ہو جائے, تو تب تو یہ معاملات بہتری کی طرف جاتا ہے. دوسری نمبر پہ یہ ان کا گوبر ویسٹ ہوتا ہے, کچرا ہوتا ہے, اٹھا کر کے ایم سی کے ادارے یا دوسرے ادارے اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہے ہوتے ہیں. سر ایک قیمتی چیز کو آپ ضائع کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں اس کے اوپر کام کرتے؟ آپ بایو گیس کیوں نہیں بناتے؟ آپ بیچے بایو گیس کو. سر کہاں سسٹم ہے ہمارے؟ سر سسٹم بنانا کون پڑے گا؟ آپ مجھے بتائیں, سیٹ ایسوسیشن کی سڑکیں خراب ہوتی ہیں, میری بات میں تھوڑی سی کرنگی انڈسٹریل ایریا کی سڑکیں خراب ہوتی ہیں, کون کرتا ہے؟ ارے گورنمنٹ تھوڑی کرتی ہے, ایسوسیشنیں کھڑی ہوتی ہیں. اور پھر چونکہ وہ ٹریڈ ہوتی ہیں, ان کے پیچھے چیمبرز آ جاتی ہیں. تو بھائی آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک منوائیں کہ آپ ایک ٹریڈ, ایک بزنس کر رہے ہیں, آپ انڈسٹری ہیں. سر پہلے تو ان کی ایسوسیشنز اتنی ساری ہیں کہ وہ تو ممکن نہیں ہے. نہیں سر, وہ ممکن نہیں ہے, لیکن دیکھیں جب آپ ٹریڈ بنا لے گا نا کوئی بھی ایک شخص, جب کوئی بھی ایک شخص اس کو ٹریڈ میں لے جائے گا تو 100% ساری ایسوسیشن ہے. پھر وہ الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں نا, پھر تو ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے, سسٹم بن جاتا ہے. دیکھیں جب تک میں یہ تو ایک مشورے کی حد تک ہوگی بات, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریٹ بڑھانا چاہتے ہیں, جو کہ آپ اس وقت 46 روپیز بڑھا رہے ہیں غیر قانونی طور پر, اور وہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو 149 روپے کچھ پیسے کا دودھ آپ کو پڑ رہا ہے جس میں آپ پروفٹ نہیں لگا رہے. کون سا کاروبار ہے بغیر پروفٹ کے ہوتا ہے؟ مجھے وہ ذرا بزنس بتا دیں. یہ بغیر پروفٹ میں ہونے والا بزنس, اور ایک دکان اگر لیں تو دودھ کی زیادہ تر دکانیں رینٹ پہ نہیں ہوتی ہیں, اپنی پرچیز ہی ہوئی ہوتی, کیونکہ اس کے اوپر وہ دکاندار اچھا خاصا خرچہ کرتا ہے, ٹائلز لگاتا ہے, اور سال کے لیے تو اس کے لگانا ہوتا ہے نا اس بیچارے کو. دیکھیں وہ تو اس لیے لگاتا ہے کہ ہائیجینک کے طور پہ کہ یار صاف ستھری جگہ ہوگی تو کسٹمر میری طرف آئے گا. ہم تو اس کے خیر خدا نہ خواستہ اس کے بزنس کے, اس کے پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ہم اس کے نیگیٹو نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اتنا ہی نان پروفٹ بزنس ہے اور یہ لاس کر رہا ہے تو پھر یہ ملٹیپل کیسے ہو رہا ہے؟ یہ بحثیں جہاں کہ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے, ایک انڈسٹری بند ہو جاتی ہے, وہ پروڈکٹ بنا رہی ہے, اس کی پروڈکٹ خراب ہو گئی یا وہ نہیں چلی, وہ کیا کرے گا؟ وہ مشینیں بیچے گا نا, وہ مشین اتنے میں تو نہیں بکے گی نا. تو یہ ایک آپ دیکھیں جب پر لیٹر کے اوپر کاسٹ نکلتی ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے وہ جو بھینس دودھ دے رہی ہوتی ہے اس کے اوپر مارنے والا کپڑا بھی اس لیٹر میں شامل ہوتا ہے. اور ہمارے یہ بھی میں 2012 سے اس کمیٹی کا ممبر ہوں, میں 2012 سے اس میکنزم کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. اس کپڑے کی کاسٹ کو بھی ہم بیٹھ کر اون کرتے ہیں, ٹھیک ہے جو پر لیٹر پہ چلی گئی, اس لیے کہ ملاوٹ والا دودھ یار یہ تو نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں اجازت ہوگی کہ اس طرح آپ جیسے حماد بھائی نے ایک بات بولی کہ جو
ہائی کورٹ کے کہنے پہ 94 روپیز ہوئے, تو ہائی کورٹ نے بھی کیا کہا, انتظامیہ بیٹھ کے ریٹ تمہارے ساتھ ڈیسائیڈ کرے. ڈیسائیڈ ہو گئے نا, تو ابھی بھی آپ کورٹ چلے جائیں, کورٹ کو کہیں گے, لیکن کورٹ ان سے سوال نہیں کرے گی کہ آپ ایک دم 46 روپے کیسے بڑھا رہے ہیں, 46 روپیز. لیکن 110 کی پرائسز یا 120 کی پرائسز تو ہم نے دیکھا کہ 2020 میں آپ لوگوں نے کر دی تھی. اگر اگست کی بات کریں, شاید اگست کا مہینہ تھا, 2020 میں انہوں نے کر دی تھی. آج اگر یہ یہاں بیٹھ کے اتنی کانفیڈنٹلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پرائسز بڑھانے جا رہے ہیں, آپ تو چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹ کاؤنسل کے, آپ کے سامنے یہ چیز ہم سب دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی بند بوری میں بیچ کر نہیں رہے, یہ تو کوئی خفیہ طور پہ تو ٹریڈ نہیں ہو رہی, سرعام ہو رہی ہے. کوئی ہمیں تو آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں, کیونکہ آپ تو اس کمیٹی میں نہیں, میں تو ہوں نا اس کمیٹی میں. آج سے 3 سال پہلے یہ جو قیمت لے کر آئے تھے وہ 140 روپے تھی, جس کو 94 میں لاک کیا تھا. فارمر کی قیمت 140 روپے کی لے کر آئے تھے سر. دوسری بات, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جس طرح یہ تیزی سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں نا, یا کوشش کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ اپنی انڈسٹری کے ساتھ ظلم کرنے جا رہے ہیں. یہ فارمر کا بیڑا غرق ہو جائے گا, فارمر بند ہو جائے گا, صرف ڈبے کا دودھ بکے گا یا پاؤڈر دودھ بکے گا. کیونکہ پھر جب اتنا مہنگا ہوگا تو بندہ سوچے گا وہی لے لو بھائی, وہ ڈھکن کھولو, تھوڑا سا ڈالو, تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہو, چائے میں ڈالو. جب آپ اتنا مہنگا کر دو گے تو غریب کی سکت سے تو باہر ہو جائے گا وہ دودھ. ہمارا صاحب, یہ شکیل صاحب جو فرما رہے ہیں دودھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے, یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کا کہنا بھی جائز ہے کہ 2 سال 2.5 سال کے عرصے میں آپ نے جس طریقے سے کہا کہ چیزیں مہنگی ہوئی, لیکن اگر آپ خود ہی دیکھ لیں تو آپ 2020 میں آپ لوگ نے قیمتیں تو بڑھائی ہیں. 2020 میں آپ نے 94 سے 120 کا جمپ تو لے لیا, اور یہ وہ جمپ تھا جب پاکستان میں قیمتیں نیچے کی طرف آ رہی تھیں, جب آل ٹائم پرائسز لو کی طرف تھیں. ان دنوں تو پیٹرول کی قیمتیں بھی آل ٹائم لو تھیں, تو پھر کس بات کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے اس پر؟ اصل میں یہ جو تمام جو چارہ ہے نا, جس میں گندم ہے, وہ گریجولی بڑھ ہی رہا ہے, اور دیگر جتنے بھی اجناس ہیں اس کی گریجولی بڑھ رہی ہیں, قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں. آج 2017 میں جو 84 روپے کا 86 روپے سم تھنگ کا ایک کمشنر نے ٹیم بھیجی تھی کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ, یہ کاسٹ آف پروڈکشن کی بتائیں اس کو, تو انہوں نے 86 روپے سم تھنگ پیسہ اس وقت بنائی تھی 2017 میں. ٹھیک, اور اس اگر تناسب لگا لیں تو اس وقت کتنی تیزی سے دیگر چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, ہم آج کی بات کر رہے ہیں. پھر جب 94 روپے کا نوٹیفیکیشن ہمیں ملا ہے 2018 میں, ہم 110 روپے, پھر ہم نے 110 روپے کا دودھ کی ریٹیل پرائس ہو گئی تھی 2019 میں, اس کے بعد 120 روپے پرائس ہو گئی تھی 2020 میں. اس طرح پرائس ہم نے بڑھائی ہیں, اور آج جو ہے 20 روپے کا مزید ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں اس میں. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ پچھلے 1 سال کے اندر آلریڈی 25 روپے کا اضافہ کر چکے ہیں, اور اس 25 روپے کا عرصہ 24 روپے کا اضافہ, تقریباً 25-26 روپے کا جو اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس عرصے میں چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, نہ کہ بڑھی ہیں. آپ اوور آل ڈالر کی بات کریں, اس عرصے میں ڈالر کی قیمتوں میں فرق نہیں پڑا, ڈالر نیچے آیا, اسٹیبل ہوا. آپ نے اس عرصے میں بات کی کہ مہنگائی اس عرصے میں ہم نے دیکھا جس طریقے سے تیزی سے اوپر بھی گئی, اسی طریقے سے نیچے بھی آئے. اس عرصے میں ٹریڈ بند رہی, تو آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گندم باہر چلا جاتا, تو وہ معاملات نہیں ہوئے. اس عرصے میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کافی حد تک نیچے گر گئی. اور میں ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہوں, آج کراچی میں, پاکستان میں کوئی بھی چیز ہو, اگر اوپر کی طرف اس کی پرائسز جاتی ہیں تو ود ویریشن وہ نیچے بھی آتی ہیں. مجھے کوئی ایک مثال تو دیں کہ دودھ کی قیمتیں کبھی نیچے آئی ہیں. دیکھیں, دودھ کی قیمتیں تو ریلیٹ کرتی ہیں. اس وقت بھینس جو ہے نا 2017-18 میں بھینس کی قیمت تھی 1,25,000. موجودہ وقت میں 2.5 لاکھ روپے کی بھینس ہے. 270 دن اس کا الیکٹریشن ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ڈرائی ہونے کے بعد یہ بکتی ہے 1.25 لاکھ کی یا 1 لاکھ روپے کی, اس کے درمیان بکتی ہے, سب نہیں بکتی. یہ بہت بڑا گیپ ہے, تو یہ بھی ہماری کاسٹ میں شامل ایک تو ہوتا ہے. اور دوسری بات, اس وقت جو ہم لوگ بائی پاس پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, چوکر کی بوری 700 روپے کی 1 سال پہلے تھی, فی الحال چوکر کی بوری 1200 سے 1300 روپے کی ہے. پام کھلی ہمارا ایک امپورٹ ہو رہا ہے ملیشیا سے, بڑا سستا سا چارہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں, وہ 800 سے اس وقت 2100 روپے کا پہنچ گیا. 800 سے 2100, کتنا بڑا گیپ ہے. اچھا, اسی طرح دیگر چیزیں جتنے بھی, رائس پالش بہت سستا ونڈا کنسیڈر ہوتا تھا, ہم لوگ ڈالتے نہیں تھے. یہ 18 سے 20 روپے, اور 1 سال پہلے یہ 28 سے 27 روپے کے درمیان تھا. اس وقت وہ 42 سے 43 روپے. اب یہ دگنی ہو رہی ہیں چیزیں. آپ کہہ رہے ہیں قیمت بڑھی نہیں, یہ چیزیں دگنی ہو رہی ہیں. دیگر اب میں جو بھی ونڈا اٹھائیں گے, آپ جو بھی کھانے کی لے رہے, مونگ ہے, مسور ہے, مختلف دالیں ہیں, ان کی بائی پروڈکٹس ہم لوگ یوز کرتے ہیں, وہ ساری
25 से 30 रुपए के दरमियान थी, इस वक्त वो 50 रुपए से 55 रुपए के दरमियान है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अभी निकल जाइए, इसको सर्वे कर लीजिए। अगर बिल्कुल बात कही, चीजें महंगी हुई, डबल हो गई हैं, और महंगी हुई। चले आपकी, मैं ये बात भी मान लेता हूं डबल हो गई, कैसे कह रहे, मैं तो ये समझ, मैं ये भी कहता हूं डॉलर आज 170 रुपए है, आप कह रहे हैं कम हो गया, कब हुआ कम? नहीं सर, डॉलर की प्राइस इम्पैक्ट पड़ते हुए आ गई है सर, डॉलर की प्राइसेस नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, ये जो आप कह रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये प्राइसेस जब बढ़ रही होती तो आप लोग उस फोरम पे क्यों नहीं आवाज उठाते कि ये प्राइसेस बढ़ रही हैं? आपकी एसोसिएशंस उस तरफ गवर्नमेंट से निगोशिएट क्यों नहीं करती? क्या ना कि आप लोग की फोकस होता है कि आवाम के ऊपर प्राइसेस बढ़ा दी जाए? आप लोग उस एंड पे भी तो कोशिश करें ना। ये महकमा लाइफ स्टॉक है या कमिश्नर कराची को 12 हमारे खतूत जा रहे होते हैं इस मसले पे बैठने के लिए, ये बोल रहा है कि हम लोग बिल्कुल मैकेनिज्म को समझते हैं, हम लोग बिल्कुल जाते हैं, वहां से कोई रिस्पांस नहीं है। कोई तो वजह है कि 94 रुपए का नोटिफिकेशन के बावजूद आज भी मार्केट में 110 रुपए और 120 रुपए का दूध बिक रहा है ना। तो क्यों बिक रहा है? मुझे तो लगता है वो समझते हैं इस बात को कि फार्मर को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। बैठे हैं, जान के आंखें बंद। मुझे तो यही लग रहा है, क्यों खामोश बैठे हैं? या तो कोई और वजह है, कोई तो वजह है ना, क्यों खामोश बैठे हैं? इतना एकदम चोरी छुपे तो नहीं हो रहा, कोई हम घर से तो नहीं बेच रहे, हम तो आके बिल्कुल गढ़ में मरकज में आके सेल करते हैं दूध। और आज भी मरकज में तमाम चैनल पे कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां जिन्होंने हमें बुलाया, हमने मौक़िफ़ के लिए वहां नहीं गए। कोई एक बता दें हमें। बिल्कुल शकील साहब देखें, बहुत अच्छी बात की, इन्होंने गलत नहीं कहा कि ऐसी क्या वजह है कि 120 रुपए लीटर दूध बाजार में खुलेआम बिक रहा है, पर्दा लगा के नहीं बेचा जाता है। लेकिन ये चैलेंज है कंट्रोलर जनरल प्राइजेस कमिश्नर कराची के लिए कि वो सोचे कि उसकी मशीनरी कहां से हो रही है। ठीक है, बात है। लेकिन इस वक्त जब ये रेट बढ़ाने जा रहे हैं, इस वक्त इनसे पूछें कि क्या मन चल रहा है, क्योंकि मन का हिसाब होता है इनका, वो बाद में हम उसे लीटर में कन्वर्ट करते हैं। इस वक्त रेट नीचे आए हुए हैं। एक बात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, मैं कल की बात आपको बता रहा हूँ, मैं पर ज्यादा पुरानी नहीं बता रहा। मैं एक फैमिली उसमें जा रहा था, तो रास्ते में मैं 2 दुकानों पे उन्होंने बकायदा बैनर लगाए हुए 90 रुपए लीटर। मैंने नहीं लगाया। ये कहाँ की बात करें आप? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। अच्छा, नॉर्थ कराची के एरिया, यानी कि नॉर्थ नाजिबाबाद नॉर्थ कराची में एक ने 100 रुपए लगाया हुआ था, एक ने 90 रुपए। 90 रुपए वाले 2 थे, 100 रुपए वाला भी एक था। यानी कि मेरी नजर इत्तफाकन उस पर चली गई, मैंने कोई उसको खुद नहीं देखा, मतलब वो बैनर ने। और मलीर में आज भी जो दूध की कीमत है वो 110 रुपए 120 नहीं है सर, उससे भी नीचे आ गई ना अब। अच्छा, अब दूसरी बात, जैसे कि इन्होंने अपने खुद बात में कहा कि इस वक्त हम दूध 102 रुपए लीटर दे रहे हैं। किसने कहा? शाकिर उमर गुजर साहब ने निजी टीवी चैनल पे ये बात बोली है। आज हमाद साहब ने भी ये बात बोली है कि 102 रुपए लीटर हम दे रहे हैं। तो सर 102 रुपए लीटर लेने के बाद उनसे पूछा गया कि ये बताएं इसमें कितना प्रॉफिट होता है। उन्होंने कहा 7-8 रुपए का होता है। ये शाकिर साहब के अल्फाज है निजी टीवी के, जो कि मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ है। अब मुझे बताएं, जब शाकिर साहब इस चीज को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 102 रुपए लीटर जा रहा है, तो कितने का दूध होना चाहिए? फिर 110 रुपए का होना चाहिए ना। कॉमन सेंस की बात है। 5-7 तो आप खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने खुद उस क्लिप में कहा। तो फिर 140 रुपए का क्या बनता है आपका तुक? क्या आप इतना ज्यादा जुल्म करने जा रहे हैं सार्फिन के साथ? 30 रुपए लीटर आप उसके ऊपर। और दूसरी बात, मेरा फिर वहीं आकर मैं खड़ा हूं कि क्या होलसेलर के भी रेट ये देंगे? क्या रिटेलर के रेट भी यही देंगे? ये कौन है? कराची के एक बड़ी एसोसिएशन के सदर ने मना किया कि ये हम रेट नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, आप बात कर लेना किस एसोसिएशन के सदर ने मना किया? देखें, बात यह है ना कि एसोसिएशन ने मना किया कि हम अभी ये रेट नहीं बढ़ाने जा रहे। हाजी अख्तर, मैं नाम ले लेता हूं, हाजी अख्तर की एसोसिएशन ने बकायदा ये कहा है, वो बकायदा मेरे साथ बैठे हुए थे अभी 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा जी, उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा जी अभी हम फिलहाल नहीं बढ़ाने जा रहे। एक बात। और इसके अलावा आप रिटेलर्स को लें, रिटेलर कह रहा है खुदा को माने जी, हम क्यों करेंगे? क्योंकि होता क्या है कि पतली गर्दन हमें रिटेलर की नजर आती है। जितना मजिस्ट्रेट सिस्टम है, कमिश्नर्स हैं, वो जाके छापे उनके ऊपर मारते हैं, उनको पकड़ दकड़ करते हैं, उनका कसूर मेरी नजर में कम होता है, क्योंकि उनको पीछे से जब महंगा मिलेगा वो महंगा बेचेगा। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है, और मैं इनको दाद देता हूं, मैं कहता हूं कि ये इनका बहुत बड़ा इकदाम है कि तमाम पाकिस्तान के बड़े चैनल्स पे बैठकर इन्होंने ये बात की है, हाँ हम 20 रुपए बढ़ा के 140 रुपए लीटर बेचेंगे। तो ये तो कमिश्नर कराची और सिंध गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है। वैसे एक बात मैं आप दोनों के नॉलेज में ले आऊं, जब हम ये प्रोग्राम तरतीब दे रहे थे तो एक और एसोसिएशन थी जिस तरह से आपने नाम लिया, उनके जनरल सेक्रेटरी से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा हम ये रेट्स नहीं बढ़ा रहे। तो ये तो क्लियर करते हैं कि ये रेट्स ले लिया। नहीं, मैं भी बता रहा हूं, ये बात मैं सेकंड कर रहा हूं, ये बात ऐसी नहीं, मैं सेकंड करता हूं कि ये बात हुई। तो ये जो रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं अक्रॉस कराची होंगे, अक्रॉस ऑल एसोसिएशंस अप्लाई होंगे, या सिर्फ आप लोग की तरफ से आ रहे हैं? देखें, ये पूरे कराची के लिए रेट जो अनाउंस हो रहा है पूरे कराची का, बट इसमें सारी एसोसिएशन आपके साथ नहीं खड़ी हैं मात साहब। देखो, उनका अपना कोई मौक़िफ़ हो सकता है, तो उनके अंडर भी तो बहुत बड़ा एक कराची का एरिया आता होगा, सप्लाई का एक बहुत बड़ा एरिया आता होगा उनके।
تو اگر وہ نہیں بڑھا رہے تو یہ ہوگا کہ آدھے کراچی یا 70% کراچی یا 40% کراچی میں ایک ریٹ ہوگا, باقی کراچی میں الگ ریٹ ہوگا, تو پھر آپ کا جو سپلائی اگر مہنگی ہوگی تو لوگ آپ سے کیسے لائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات اس وقت جو میں یہ تصدیق کر رہا ہوں, یہ بات بالکل آپ تصدیق کر رہے ہیں, میں آپ کو مان رہا ہوں, آپ کے میں بھی بول رہا ہوں کہ بولا ہوگا انہوں نے. اگر انہوں نے کوئی ایسی کسی بھی شخص نے جو فارمر ایسوسیشن کا سربراہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یا نمائندہ کہہ رہا ہے, وہ اس قسم کی بات کرتا ہے کہ اس وقت ریٹ نہیں بڑھنا چاہیے, ہمارے خیال میں تو ریٹ بڑھنا ناگزیر ہو گیا ہے. فارمر دیوالیہ پہ دیوالیہ ہو رہا ہے اس وقت, فارمر کا بہت برا حال ہے. اور سوال یہی ہے, وہی بھینس, وہی ونڈا, وہی کھانا, وہی چیزیں, وہی چیلنجز جو آپ کی ایسوسیشن کے فارمر کو ہیں, وہی دیگر 2 ایسوسیشن کے فارمر کو بھی موجود ہیں. ان کے جو نمائندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریٹ نہیں بڑھا رہے. اگر وہ بڑھا رہے ہیں تو آپ مجھے کہتے ہیں, میں اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں نا, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کو ان سے موقف لینا. میں نے لیا, انہوں نے کہا میں جب ریٹ ہی نہیں بڑھا رہا تو میں موقف کیوں دوں. میں اس میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں میری بات سنیں, اگر وہ ریٹ اس لیے نہیں بڑھا رہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آلریڈی جو دودھ ہے اس وقت وہ بڑھ کے ہی بیچا جا رہا ہے. دیکھیں ان کا موقف بھی سن لیں نا, ان کی بات بھی پوری سنیں. بات یہ ہے کہ دودھ اس وقت 102 روپے لیٹر آ رہا ہے نا, 94 تو ریٹیلر ہے. میری بات کو سمجھے پہلے, تو ریٹیل میں 94 ہے, 102 روپے تو یہ بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں. تو جب 102 روپے آ رہا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ 102 سے اوپر جا کر جو اپنا 38 روپے پر لیٹر کے اوپر یہ جو انجیکشن لگانا چاہ رہے ہیں کنزیومر کو, یہ کس مد میں لگانا چاہ رہے ہیں, کس قانون کے تحت لگانا چاہ رہے ہیں, ایک کوشچن مارک ہے نا. اس وقت ہم کوٹ کریں, صحیح ہے بالکل. ایک اس وقت ہم لوگ ریٹ بڑھا رہے ہیں نا, ہم بڑھا رہے ہیں بقول آپ کے ہر بڑے چینلز پہ ہم بیٹھ کے بڑھا رہے ہیں, اعلان بڑھا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو جو صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کہاں بیٹھ کے اس کو وہ کر رہے ہیں, وہ آئے سب کے سامنے آئے, فارمر کے سامنے اپنا موقف رکھیں. فارمر کو اس بات سے بالکل, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, آپ بالکل آئے سامنے آ کے اس کو ڈینائی کریں کہ ہم بڑھانا نہیں چاہتے. اگر بریک ہوا تو ہم بریک میں یہاں سے کال کروں گا ان سے, ابھی ہم بات کریں گے کہ آپ ریٹ بڑھا. ہاں صحیح ہے, پھر جب ان کا موقف ہمارے سامنے بالکل کلیئر آ جائے گا, پتہ نہیں کون سے میں اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں اتھارٹی کے ساتھ وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلے, سامنے آ کے فرنٹ پہ آ کے بات کریں نا. ہم تو کہہ رہے ہیں فرنٹ پہ آگے سے ہم بات کر رہے ہیں, بات کریں. اس وقت پھر ان سے فارمر سوال کرے گا, پھر فارمر ان کے گھر میں جمع ہوگا, بھائی کیسے آپ بات کریں, جواب تو دیں. آپ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ماں صاحب, ایک فارمر کس کے گھر پہ جمع ہوگا یہ تو خدا جانتا ہے. بات یہ ہے کہ فارمر ایسا تو نہیں کر سکتا, عوام کسی گھر جمع. میرا سوال یہی تو آنے والا تھا. تو صارفین جو ہے, عوام جو ہے, وہ ہر دودھ کی دکان پہ کھڑی ہو جائے گی. کیا مقصد ہے یہ, مقصد کیا, آپ کیا اعلان جنگ کرنے جا رہے ہیں, آپ کیا خدا نہ خواستہ ریاست کے اندر ایک نئی ریاست بنا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑھا رہے ہیں, تو کیا مقصد ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ ریاست کے اندر ایک نئی ریاست قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں. سر یہ زیادتی ہے, اتنی بڑی زیادتی نہ کریں. آپ نے یہ بات کہہ دی کہ ہم 11 تاریخ چاروں بیٹھ کے کر لیتے نا. ہماری چیز ہے, ہم ہماری چیزیں سر آپ نہیں, سر یہ چیز آپ کی نہیں, سر یہ آپ کی نہیں. یہ ہم پروڈیوس کون فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کتنا؟ سر ایسوسیشنز بھی ایک باڈی کے انڈر چارہ کون دے گا؟ اچھا ایک منٹ, چاروں ایسوسیشن کو ملے گا نا. آپ ایک کام کریں نا, آپ بجائے کسی کو کرنے کے, یہ کرنے کے, آپ چاروں ایسوسیشن پریس کلب چلے جائیں, ایک ساتھ بیٹھ جائیں. ہم تو اپنے ذمہ دار ہیں. آپ کے پاس کتنے ممبر ہیں, فارمر کتنے ہیں آپ کے پاس؟ الحمدللہ کافی بڑی کوانٹٹی بتایا نا, تاکہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے نا. 17 سے 1800 جو ہے ہمارے پاس لسٹنگ میں. ٹھیک ہے, وہ بتاتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ایسوسیشن ہم ان سے بھی پوچھیں بھائی آپ کے پاس کتنے فارمر ہیں. اب 1700-1800 یہ ورکر کی میں بتا رہا ہوں, باقی سب کی حمایت ہمیں آج سے لائے گی. اس کا تو آج ہی آپ کو انشاءاللہ بعد نماز مغرب آپ کو اس کا ایک وہ دکھ جائے گا, کتنے سارے فارمر ہمارے ساتھ جمع ہوتے ہیں, ہمارے بینر ڈی سی ایف اے کے بینر تلے, اور کتنے سارے اس کے حق میں اس وقت 100% فارمر اس وقت اس حق میں ہے کہ ریٹ بڑھایا جائے. سر بڑھانے پہ انکار نہیں ہے ہمارا. فارمر جن کو آپ کوٹ کر رہے ہیں, ذرا اتنا آپ نے ڈیٹا اگر کلیکٹ کیا, ان کی پتہ نہیں کہاں سے, جو اگر کمرے میں بیٹھ کے بھی بات کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ اتنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کتنا مال ہے, کتنی بھینس ہے ان کے پاس, کتنی بھینسیں, کتنی گائے, کتنا کٹا ہے, کتنی کٹی ہے, کتنے گائے کے بچے ہیں. ذرا آپ یہ مجھے بتائیے, پہلے فیگر دیجئے کہ ان کے پاس کتنا جانور ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اگر فگر ہے تو جو 3 ایسوسیشن ہیں یا 2 ایسوسیشن, آپ کی اکیلی ایسوسیشن آپ کہہ رہے ہیں ان سے بڑی ہے. سوری, جی الحمدللہ ڈی سی ایف اے اس وقت
ये गुज़िश्ता 3 सालों से बकायदा ऐलान कर मतलब उन तीनों का या 2 एसोसिएशन का अगर हम इकट्ठा भी कर लें तो आपके एसोसिएशन से बिल्कुल इस वक्त डीसीएफ है, पूरे कराची की नुमाइंदगी तमाम फार्मर की नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कराची 8 लाख फार्मर की नुमाइंदगी देखिए, मैं एक बात देखें, पहली बात है हमारे साहब, हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि आप रेट ना बढ़ाएं। पहले तो ये एक तस्वीर, बिल्कुल ये आप इस बात बात पे नहीं है आप रेट बढ़ाएं, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है तो आप उसको ठीक करें, हम इससे इख्तलाफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा इख्तलाफ ये है कि जिस तरीके से गैर कानूनी रेट बढ़ाने की बात हो रही है, देखिए ये गैर कानूनी कहलाते हैं, ये कानूनी रेट नहीं है। क्योंकि वजह ये है कि कंट्रोलर जनरल प्राइजेस जो है वो किस लिए बैठा हुआ है, या फिर सिंध हाई कोर्ट के अंदर जब आपका केस, आपको पता है आप लोगों का केस चल रहा है अभी तक, रिटेलर गया हुआ है, ठीक है, आप उसको देख लें। अब इस वक्त या तो आप एक काम करें ना, आप ही की एसोसिएशन बैठ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठ जाए, आपके होलसेलर बैठ जाए और रिटेलर बैठ जाए, छोड़ दे बाकी एसोसिएशन फार्मर को, आप छोड़ दे, आप बैठ जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। आप यूनिक तौर पे काम कर रहे हैं, इसको भी हम एग्री करते हैं, हम मानते हैं बहुत सारी चीजों में हम समझते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन एज ए चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स ये है, एक सवाल है मेरा मासूमाना सा, कि यार ये तरीकाकार वे गलत है आपका। आप इस तरह ना बोले मैं 20 रुपए बढ़ा रहा हूं, आप बोले कि मैं 46 रुपए बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप गवर्नमेंट के जो रेट है वो 94 रुपीज है, आप 94 से ऊपर 26 रुपए बढ़ाने, 46 रुपए 46 रुपीज बढ़ाने जा रहे हैं। तो सर आप एक काम करें ना, तीनों लोग बैठे ना, क्योंकि रिटेलर के रेट देने का आपको राइट नहीं है, होलसेलर के रेट देने का आपको राइट नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि आपके क्या रेट बढ़ते हैं, और मैं तो शाकिर उमर गुज्जर साहब को कोट कर रहा हूं जो कि इनकी एसोसिएशन के सदर हैं। उन्होंने आज से 4-5 दिन पहले निजी टीवी पे खुद मैंने उनको सुना, वीडियो क्लिप है मेरे पास, उन्होंने कहा 102 रुपए लीटर जो है ना हम उनको दूध दे रहे हैं। हमाद साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हम 102 रुपए दे रहे हैं। तो भाई 102 रुपए के बाद के 38 रुपए का किस बात का आप ले रहे हैं? फिर इसका जवाब कैसे पैदा होता है? देखिए बात ये है कि आप हमसे रिटेलर का भी मौक़िफ़ ले रहे हैं, आप हमसे जो है हम तो अपना बोल रहे हैं कि हम 3840 रुपए का हमारा इस वक्त रेट है मौजूदा, और 11 तारीख से वो 4430 रुपए का होने जा रहा है। ठीक, ये जो पैसे है वो जो हमें मिलेंगे, बाकी ये जो पूरे मैकेनिज्म का जो जिक्र कर रहे हैं ये पहले से अभी से मौजूद नहीं है। ये बात है हम अपना एक्स जो हम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा है ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारी है उस वो हमें नहीं मिल रहा, हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी को नहीं मैंने नहीं कहा, आपके अभी इसमें अल्फाज है 140 रुपए में रिटेलर दूध बेचेगा, आपने ये कहा, तो मैं उस बात को कोड कर रहा हूं कि अगर वो बेचेगा तो फिर मुझे कैसे बेचेगा? जाहिर सी बात है उनका भी देखे ना, उनका भी 102 रुपए लेके कैसे बेचेगा ये मुझे नहीं पता। 102 रुपए को थोड़ी देंगे आपने, आपके सदर साहब ने कोड किया, आपने समझ ही नहीं रहे, आप मिसकोट कर रहे हैं बात। क्यों? मैंने कहा 120 रुपए बिक रहा था और 102 रुपए मौजूदा बिक रहा है, अब 20 रुपए का इजाफा हो जाएगा, यानी कि 120 से 140, फिर हम 4430 रुपए से देंगे। आप बात को तो अंडरस्टैंड करें, 102 रुपए 102 रुपए में 20 रुपए का इजाफा होने जा रहा है आपके एंड से। एग्जैक्टली आपके एंड से नहीं, आपके एंड से 102 रुपए का दिया जा रहा है इस वक्त। हम लोग के जो फॉर्म एक्स फॉर्म रेट है ना वो है 3840 रुपए का, मैं लीटर में, ताकि आवाम समझ, अगर मुझे 3840 यानी कि 102 रुपए, 102 रुपए। अब जो दूध हमारा होगा आप 20 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं, 15 रुपए इसमें इजाफा होगा जो हमें मिलेगा, जो हमें मिलेगा। बाकी वो फार्मर को, बाकी वो रिटेलर का और उनका नफा जो भी है वो है, वो आपके एंड पे नहीं है, वो हमारे एंड पे नहीं है। हमारे पे क्लियर है ना, ये तो फिर अभी क्लियर हुई ना, अभी क्लियर हुई है। एक्चुअली देखें अगर 15 रुपए अगर आपके एंड से बढ़ रहा है, हाँ, तो 117 हो गया, तो 117 हो गया। तो आप अपने बोले 117, बाकी वो जाने, उनका जाने। ऐसा नहीं है, देखें इसमें एसोसिएशन है। मैं आप लोग से थोड़ी सी मदद चाहता हूँ, मुझे क्योंकि ब्रेक लेना है, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।